اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں بیان ہوا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وسائل الشیعہ سے ہر روز ابواب جہاد بالنفس سے ایک حدیث کا مطالعہ کریں اور اس حدیث پر عمل کریں۔ 1 سال کے بعد آپ مشاہدہ کریں گے کہ آپ کے وجود میں تبدیلی آ چکی ہے۔ لہٰذا اسی کتاب وسائل الشیعہ سے مرحوم شیخ حر عاملی کی اس کاوش کی قدردانی کرتے ہوئے ہم روزانہ ایک حدیث کی قرأت آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور ابواب جہاد بالنفس سے پہلا باب اور آج اس کی چوتھی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہم اس حدیث پر عمل کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرد کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام لرجل، ایک مرد کو مخاطب قرار دیا، اور اس سے امام صادق آل محمد فرماتے ہیں، اجعل قلبک قرینا برا، کہ اے انسان، اے مرد مسلمان، اے مرد مؤمن، اے مرد موحد، اپنے قلب کو قرین بر قرار دو، یعنی ایسا دوست قرار دو کہ جو تمہارے سے سچی دوستی رکھتا ہے۔ اپنے قلب کو کہ جو احساسات اور عواطف کا مجموعہ ہے، اس قلب کو اپنے لیے ایک اچھا دوست تصور کرو۔ یقینی بات ہے، یہاں قلب سے مراد یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو انسان کے جسم میں مختلف اعضاء تک خون پہنچاتا ہے اور خون کو پمپ کرتا ہے اور اعضاء تک اسے منتقل کرتا ہے۔ یہاں قلب سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا اور گوشت کا ٹکڑا مراد نہیں ہے۔ امام صادق آل محمد یہاں قلب سے مراد انسان کی حقیقت لینا چاہتے ہیں کہ جو انسان کا ایسا نفس ہے کہ جو اس کو درست راستے کی طرف ارشاد کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ اجعل قلبک قرینا برا، اے مرد مسلمان، تم اپنے قلب کو کہ جو احساسات کا مجموعہ ہے، عواطف کا مجموعہ ہے، اس قلب کو اپنے لیے ایک اچھا دوست تصور کرو، وولدا واصلا، اور اپنے قلب کو ایک ایسا بچہ تصور کرو جو تم سے خالصانہ محبت رکھتا ہے۔ یہ جو بچے آپ دیکھیں گھر میں کس قدر اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کس قدر والدین سے مانوس ہیں، ان سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ تو اے مرد مسلمان، تو اپنے قلب کو قرین بر تصور کرو، یعنی ایک اچھا مخلص دوست تصور کرو، اور ایک ایسا بچہ تصور کرو جو خالصانہ طور پر تم سے محبت کرتا ہے۔ اب جب ایسا میرا قلب میرا اچھا دوست ہے اور ایک فرمان بردار اور پیارا بچے کی حیثیت رکھتا ہے، وَجَعَلْ عِلْمَكَ وَالِدًا تَتَّبِعُهُ، اور اپنے علم کو ایک ایسا والد قرار دو کہ جس کی تم نے پیروی کرنا ہے۔ بس انسان کے پاس جو احساسات ہیں، انسان کے پاس جو عواطف ہیں، جو اس کے قرین بر کا مصداق رکھتے ہیں، یعنی اچھے دوست کا مصداق رکھتے ہیں، اور ایک فرمان بردار بچے کی حیثیت رکھتے ہیں انسان کے نفس کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ ان احساسات اور ان عواطف کو، یعنی اس قرین بر کو اور ولد واصل کو، انسان کو یہ چاہیے کہ اسے اپنے علم کے ماتحت قرار دے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے علم کو والد کا کردار ادا کرے، اسے رئیس قرار دے، اپنے بدن میں اس کو ریاست عطا کرے، وَتَتَّبِعُهُ، یعنی اس کی پیروی کرے اس علم کی۔ علم عمل کے لیے ہے۔ اگر انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ علم انسان کے وجود سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں
بہت ساری ایسی دعائیں، بہت سے ایسے اعمال، بہت سے ایسی نیک باتیں ہم نے سیکھی ہیں مجالس اعضاء میں علماء کرام سے، لیکن اب ہمیں وہ یاد نہیں ہے۔ کیوں یاد نہیں ہے؟ چونکہ ہم نے ان پر عمل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا علم عمل کے لیے ہے، اگر عمل کریں گے تو یہ علم آپ کے ساتھ موجود رہے گا، اور اگر عمل نہیں کریں گے، علم کی پیروی نہیں کریں گے، تو یہ علم اپنا بوریہ بسترا اٹھا کر انسان سے رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا قلب ہمارے لیے قرین بر ہے، ولد واصل کا کردار رکھتا ہے، اس قلب کو ہم نے وجعل علمک والدن، ہم نے اپنے علم کو والد قرار دینا ہے، تتبعہ یعنی یہ ہمارا قلب اور ہمارا یہ ولد اس علم کی پیروی کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا۔ بس یہ نفس درست ہے کہ جو انسان کو، جس نفس کو علم کی پیروی میں اور علم کی فرمان برداری میں لگانا ہے۔ وَجْعَلْ نَفْسَكَ عَدُوًّا تُجَاهِدُهُ، اور تمہیں اپنے نفس کو اپنا عدو قرار دینا ہے۔ یہ نفس کون سا ہے؟ یہ وہ نفس ہے کہ جو نفس سرکش ہے، جو نفس امارہ ہے، جو نفس طغیان گر ہے، جو نفس انسان کا دشمن ہے۔ تو بس تم نے کیا کرنا ہے؟ وَجْعَلْ نَفْسَكَ، اے مرد مسلمان اپنے نفس کو عدوًا، اپنا دشمن قرار دو، تجاہدہ، تم نے اس نفس سے جہاد کرنا ہے، اس نفس سے دشمنی کرنی ہے، اس نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ وَجْعَلْ مَالَكَ عَوْرِيَةً تَرُدُّهَا، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے، مال ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، اسے اپنے لیے ادھار تصور کرو، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ درست ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، اپنی ملک سمجھتے ہیں، لیکن جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ملک کیا ہے۔ جتنے باغ، بنگلے، گاڑیاں، کوٹھیاں، جو کچھ بھی انسان نے تہیا کیا تھا، وہ سب زمین کے اوپر ہے اور انسان زمین کے نیچے ہے۔ بس یہ میری ملک نہیں تھی، اللہ نے مجھے یہ چیزیں دی تھیں، یہ نعمات تھی، میں ان سے استفادہ کرتا تھا، انہیں استعمال کرتا تھا، آج یہ زمین کے اوپر ہیں، میں زمین کے نیچے ہوں۔ تو بس امام صادق اس مرد مسلمان سے یہ کہہ رہے ہیں، وَجْعَلْ مَالَكَ عَارِيَةً تَرُدُّهَا، تمہارے پاس جو مال ہے اسے اپنے پاس عاریہ تصور کرو، ادھار تصور کرو، کہ جس ادھار کو تم نے واپس کرنا ہے، تَرُدُّهَا، واپس کر دینا ہے، لوٹا دینا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ جب تمہارا انتقال ہوگا یہ سب چیزیں اس دنیا میں اوپر موجود رہیں گی، تم زمین کے نیچے ہوگے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ العبد لا یملک شیئا، اللہ کا بندہ جو عبد ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، الا ما ملک مولا ہو، مگر اس چیز کا مالک ہوتا ہے جو اس کے مولا نے اسے عطا کیا ہے۔ اگر مال دنیا ہے تو مولا نے اس کو عطا کیا ہے، لیکن یہ اس کے مولا کی ملکیت ہے، اس کی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، مولا نے اسے استعمال کے لیے دیا ہے۔ خود عبد کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے، اور انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے مال کو اپنے پاس ادھار تصور کرے، تَرُدُّهَا، کہ یہ ادھار میں نے واپس لوٹانا ہے۔ اگر انسان کی یہ دید اس طرح سے ہو جائے دنیا کے بارے میں، اور انسان اس طرح سے اپنے علم کی فرمان برداری کرے، اپنے سرکش طغیان گر نفس امارہ کی مخالفت کرے، تو یقینی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ لہٰذا اسی حدیث کے ذیل میں مرحوم شیخ حر عملی تائید کے طور پر فرماتے ہیں، وَمِنْ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی الفاظ میں سے یہ حدیث بھی موجود ہے کہ الشدید من غلب نفسہ، انسان شدید یعنی انسان قوی وہ انسان ہے کہ جو اپنے نفس امارہ پر غالب آ جائے۔ طاقتور انسان تو وہ ہے، انسان کو معلوم ہے کہ یہ فعل گناہ ہے، فعل حرام ہے، لیکن انسان اپنے نفس کے اوپر غالب نہیں آتا ہے، اس فعل حرام کو انجام دیتا ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا ویٹ لفٹر ہے، بہت بڑا وزن بردار ہے، وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اپنے نفس پر غالب نہیں آتا ہے، بس کمزور ہے۔ خدا کی اطاعت اور خدا کی فرمان برداری میں یہ اپنے نفس پر غالب نہیں آتا ہے، بس اس کا مطلب ہے یہ کمزور ہے۔
جتنا مرضی جسمانی اعتبار سے قوی الجثہ ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، لیکن یہ کمزور ہے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال کی اطاعت اور فرمان برداری میں اپنے نفس پر غالب نہیں آتا ہے۔ خداوند متعال نے جو حرام امور اس سے منع کیے ہیں کہ ان حرام کاموں کو انجام نہیں دینا، یہ ان حرام کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اپنے نفس امارہ کو اپنا دشمن تصور نہیں کرتا اور اس کے خلاف جہاد نہیں کرتا ہے۔ تو بس عزیزان محترم، آج کی اس روایت سے ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے احساسات کو، اپنے عواطف کو اپنی علم کی پیروی میں لے کر آئیں اور جو بھی علم ہم نے حاصل کیا ہے اس علم پر عمل کریں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت سے بارہا ہم نے اس چیز کو مشاہدہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو آپ جانتے ہو اسے اپنے پیروں تلے مت روندو، آنچھے می دانید زیر پا مگزارید۔ جو آپ جانتے ہو اس کو اپنے پیروں تلے مت روندو۔ اگر انسان اپنے علم کو، اپنی معلومات کو اپنے پاؤں تلے پامال کر دے گا تو وہ علم ناراض ہو جائے گا کہ انسان نے اس کی اہانت کی ہے، انسان سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے علم پر، اپنی معلومات پر عمل کرے گا تو اس علم میں خداوند متعال برکت دے گا اور مزید اضافہ دے گا۔ من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، یعنی جو عمل کرتا ہے اس چیز پر جس چیز کو وہ جانتا ہے تو خداوند متعال اسے مجہولات کا علم عطا کر دیتا ہے۔ بس آج کی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے علم پر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنے نفس کو، جو نفس امارہ ہے، اسے اپنا دشمن تصور کرنا ہے اور اس نفس امارہ کی مخالفت کرنا ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنا ہے، اور جو پراپرٹی اور مال و متاع خدا نے ہمیں عطا کیا ہے اسے ہم نے اپنے پاس ادھار اور عاریہ تصور کرنا ہے اور اسے واپس لوٹانا ہے ایک دن۔ جب ہم نے اس کو اس دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے تو کیوں بہتر نہیں ہے کہ ہم اس مال اور اس متاع اور اس پراپرٹی کو خدا کی رضا اور خدا کی اطاعت اور فرمان برداری میں استعمال کریں۔ خدا ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اس نورانی حدیث پر عمل کر سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔